رب زدني علما الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلي وسلم على حبيبنا المجتبى وصلي وسلم على حبيبنا المجتبى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته وعليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده وفي رواية فأخذ ختامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح رواہ مسلم۔ عزیزان محترم، بزرگوں، دوستوں، رمضان المبارک کے آخری دن چل رہے ہیں، آخری جمعہ ہے۔ عوام میں مشہور ہے کہ یہ جمعۃ الوداع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ الوداع کا لفظ اپنی زبان مبارک سے کبھی نہیں نکالا۔ یہ ہمارے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، جس کو بر صغیر کہتے ہیں، یہاں کی اصطلاح ہے، ورنہ جمعۃ الوداع کچھ بھی نہیں ہے ایسی کوئی چیز، اور اس دن میں کوئی خاص مخصوص عبادت بھی نہیں ہے۔ البتہ اس دن کو چونکہ رمضان کی ہر دن کو بڑی فضیلت ہے اور جمعہ کے دن کو ایک خاص اہمیت اور فضیلت ہے، تو اس اعتبار سے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اب رمضان کا جمعہ نہیں آئے گا، تو اور جمعہ جیسے فضیلت والے تھے یہ فضیلت والا ہے، اب آئندہ جو جمعہ آئے گا وہ رمضان کا نہیں ہوگا، اب دوسرا ایسی فضیلت والا جو جمعہ آئے گا وہ آئندہ سال کی رمضان میں ہوگا۔ اس اعتبار سے اس دن جتنی بھی چاہیں، جتنا بھی ہو سکے اس کی قدر کر لیں، اور عبادات میں، اللہ کی یاد میں، اور جو ذکر و تلاوت میں آدمی مشغول رہے، یہ ہونا چاہیے، بس اس سے زیادہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب زیادہ سے زیادہ 2.5 دن یا 3 دن 3.5 دن باقی ہے رمضان کے۔ ہم سے ان دنوں کے اندر اب پورا مہینہ گزر گیا، تو آدمی پہلے تو یہ کہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کی جتنا بھی ہو سکے اتنی توفیق مرحمت فرمائی۔ بہت بڑی بات ہے بھائی، جن سے جتنا بھی ہو سکا اتنی عبادت کی، رمضان کی دنوں میں تلاوت کی، دن میں روزے رکھے، رات میں تلاوت کی، تراویح پڑھی، دن اور رات اللہ کی یاد میں، تلاوت میں۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی، اللہ پر کوئی احسان نہ جتا۔ اسی لیے ایک فارسی شاعر کہتا ہے، منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ازو شناس کے در خدمت داشتست، کہ تو احسان مت جتلا کہ اللہ کی تو عبادت کر رہا ہے، ارے احسان اللہ کا مان کہ تو نے اللہ نے تجھ سے کیا اپنی عبادت کے لیے تجھے قبول فرمایا۔
تو عزیز و دوستو، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی کیا عبادات کی توفیق عطا فرمائی، اور بہت بڑا شکریہ ہے۔ اللہ قبول کرے گا ہی، اس لیے کہ ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو گئی، سمجھو پہلی والی قبول ہے۔ ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کی توفیق ہوئی تو سمجھو کہ ہماری عبادات قبول ہیں۔ ایسے ہی اسی لیے آدمی، ایک شاعر کہتا ہے کہ قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، وہ سجدہ جس کو تیرے آستاں سے نسبت ہے۔ کہ قبول ہو یا نہ کہو، لیکن تیرے درگاہ میں، تیری سامنے تو ہم نے سجدہ کیا ہے اللہ سے۔ لیکن اللہ میاں ایسا ہے کہ اللہ قبول کرتا ہی ہے۔ اللہ نہ اگر قبول کرنا نہ ہو تو اللہ توفیق ہی نہیں دے گا۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، رمضان کی ان کو کوئی حیثیت ان کے سامنے نہیں ہے، روزے بھی ان کے چھٹے جا رہے ہیں، نمازیں بھی چھٹی جا رہی ہیں، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے مابقیہ دنوں کی۔ لیکن بھائی ایسے بہت سے بھی ہیں، اللہ نے ہمیں اپنی عبادات کی توفیق عطا فرمائی، یہ بہت کچھ۔ ساتھ ہی ساتھ عزیزو، آدمی یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے عبادت کی تو بہت کچھ کر دیا۔ حضرات صحابہ کے بارے میں آتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رات بھر عبادت کرتے تھے، اور رات بھر عبادت کرنے کے بعد وہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ اللہ میاں ہم سے تیری جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی، ابھی ایسی عبادت نہ کر سکے۔ بلکہ وہ صبح میں وہ قرآن پاک کہتا ہے اللہ میاں کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، کہ جیسا ہم سے ہو سکا عبادت کرنے کا حق تھا ایسا ہم سے عبادت نہ ہو سکی اللہ میاں، جیسا تیری معرفت کرنا چاہیے تھی ایسی معرفت نہ ہو سکی، جو ٹوٹی پھوٹی تیری بارگاہ میں ہم لے کر آئے ہیں اس کو تو قبول فرما۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، ان کے والد ایک غزوے میں شہید ہو گئے تھے، اور بڑے دردناک ان کو طور پر قتل کیا گیا تھا غالباً غزوہ احد کے اندر۔ اور والد صاحب نے، ایک لمبا واقعہ بھی ہے ان کا، کہ انتقال سے پہلے نوجوان آدمی تھے، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور 9 بہنیں تھیں ان کی۔ تو انتقال سے پہلے کہا تھا، شہادت سے پہلے، کہ ارے جابر مجھے لگتا ایسا ہے کہ آج میں مارا جاؤں گا، آج میں شہید ہو جاؤں گا اللہ کے راستے میں، ایسا مجھے لگ رہا ہے۔ بعض مرتبہ کسی کو اللہ کی طرف سے یہ ادراک محسوس ہو جاتا ہے۔ ایسا بہت سے ایسے صحابہ تھے جن کے بارے میں آتا ہے کہ ہمیں جنت کی خوشبو آ رہی ہے اب، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ان کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کا ایک لمبا واقعہ ہے، والد کا قرضہ بھی بہت تھا، 9 بہنوں کی شادی تھی۔ ایک مرتبہ ان کا ایک مختصر واقعہ کہہ دوں اور اس کے بعد جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ کہوں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے کے اوپر زردی اور زعفران کا یا ایسا کچھ اثر دیکھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب آدمی نئی شادی کرتا ہے تو صبح میں ایسی کچھ نشانیاں اس کے کپڑے پر ہوتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دلہن سے ملاقات کر کے آیا ہے۔ کچھ نہ کچھ لگ ہی جاتا ہے، دلہن کی جو خوشبو ہوتی ہے، یا ہمارے یہاں جیسے آج کل چمک ہے یا دوسری چیز، کچھ نہ کچھ اس کے کپڑے پر لگا ہی ہوتا ہے، اس کی داڑھی میں یا اس کے بال میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نشانیاں ہوتی ہی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہہ دیا کہ کسی شاعر نے اس موقع پر کہا ہے کہ بہرحال وہ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے وہ شعر، تو بہرحال یہ نشانیاں چھوڑتا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے شادی کی ہے۔ کن سے شادی کی ہے؟ فلاں عورت سے۔ تو فلاں عورت تو پہلے شادی کر چکی تھی، کسی وجہ سے اپنے گھر پر تھی، وہ تو سیبہ تھی، جس کو سیبہ کہتے ہیں، جس کو ایک عورت جس کی ایک مرتبہ شادی ہو چکی ہو، چاہے طلاق یا شوہر کے انتقال کے بعد وہ اپنے گھر پر دوبارہ بیٹھی ہو، دوبارہ شادی کرے، اس کو عربی میں سیبہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے جابر تم نوجوان اور باکرہ یعنی ایسی عورت سے شادی کرتے جو بے بیاہ ہی ہو پہلے سے،
فرمایا اللہ کے رسول 9 بہنیں ہیں، کوئی تجربہ کار عورت کی ضرورت تھی گھر میں، اگر میں ایسی نئی نویلی دلہن لے آتا، وہ نوجوان عورت ہوتی ہے، ان کا مقصد یہ تھا۔ بہرحال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پھر وہ لمبا واقعہ ہے، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جب شہید ہو گئے بڑے غمزدہ رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ پوچھا کہ الا ابشرک یا جابر، قال بلا یا رسول اللہ بالخیر، کہ اے جابر آپ کو میں بشارت اور خوشخبری نہ دوں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ضرور بھی ضرور اللہ کے رسول اچھی بشارت دے دیجئے۔ قال ان اللہ احیا اباک فاقعده بین یدی، قال تمنا بین یدیہ، قال تمنا علی ما شئت اوتیکہ، کہ حق تعالی شانہ نے تیرے والد کو زندہ کیا اور اپنے سامنے بٹھایا، تیرے والد کو زندہ کرنے کے بعد اپنے سامنے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد تیرے والد کو اللہ حق تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمنا کر، تمنا کر، تمنا، تو تمنا کر، میں تجھے جو بھی تو تمنا کرے گا وہ دے دوں گا۔ قال یا ربی ما عبدناک حق عبادتک، دیکھیے شہید ہونے کے بعد ان کے بدن کے کیا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے بعد، اللہ کے راستے میں اپنے خون بہانے کے بعد اللہ کے دربار میں جا کر کیا کہہ رہے ہیں حضرت جابر کے والد، اے اللہ تیری جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ایسی ہم عبادت نہ کر سکے، اے اللہ تو اتمنى عليك ان تردني الى الدنيا فاقاتل مع نبيك فاقتل مرة اخرى، میں یہ چاہتا ہوں کہ اے اللہ تو مجھے دوبارہ زندہ کر اور دنیا میں بھیج دے، اور میں تیرے نبی کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلوں اور اپنی جان ان کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی جان بہا دوں، دوبارہ شہید ہو جاؤں۔ فقال له كالسلف مني انك اليها لا ترجع، کہ ہماری طرف سے یہ تو فیصلہ ہے کہ ایک مرتبہ شہید ہو جانے کے بعد، ایک مرتبہ انتقال ہونے کے بعد آدمی دوبارہ دنیا میں جاتا نہیں، لیکن تمنا کیجیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا تو اب ہمیں یہ تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ، ہم اعتراف ہونا چاہیے کہ جیسے حضرات صحابہ کے اوصاف آتے ہیں کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ صبح سویرے اللہ کے سامنے استغفار کرتے، رات بھر عبادت کرنے کے بعد بھی وہ کہتے کہ اے اللہ تیری جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ایسی عبادت نہ کر سکے۔ ایسے ہمیں بھی اس بات کا اعتراف ہونا چاہیے کہ ہم اے اللہ میاں جیسا تیری عبادت کرنے چاہیے تھی، جیسی قدر کرنی چاہیے تھی، جتنی ہوئی وہ تیرا شکر ہے، تیری طرف سے فضل و انعام ہے، تو قبول کرے تو ہمارا بڑا شرف ہے، لیکن اے اللہ اب جو کوتاہی ہوئی تو معاف فرما اور آئندہ بار بار ہمیں نصیب فرما، یہ ہمیں اعتراف ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اب اگر کسی سے ان دنوں کی قدر نہ ہو چکی تو کوئی حرج نہیں ہے، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو گھر آویں تو اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے، اس کو شیرینی کہتے ہیں۔ عزیزو دوستو ابھی بھی 2.5 یا 3.5 دن باقی ہیں، ان دنوں کی قدر کریں اور قدر کرتے ہوئے اللہ کے سامنے ان دنوں کے ان اوقات کی قدر کریں، اللہ کی چوکھٹ کے اوپر پڑا رہیں اور یہ گویا کہ کہتے جائیں کہ اللہ تو بخشش کرے گا یا میں یہاں سے ٹلوں گا نہیں جب تک کہ تو بخشش نہیں کرے گا۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ تو یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ اللہ کے اگر گناہ کرے تب بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر فارسی شاعر کہتا ہے بازا بازا ہر چی ہستی بازا گر کافر و گبر و پربت پرستی بازا ای درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست ای درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست گر صدبار توبہ شکستی بازا، کہ تو میری طرف رجوع کر، میری طرف رجوع کر، توبہ کر، میرے دربار میں آ۔ اگر تو کوئی بھی کا، اگر تو کافر تھا، اگر تو غیر تھا، اگر بت پرست تھا یا کچھ بھی تھا، تو نے کچھ بھی کیا ہے کوئی حرج نہیں، ہماری درگاہ نا امیدی کی درگاہ نہیں ہے۔ اگر 100 مرتبہ تو نے توبہ توڑی ہے تو 100 مرتبہ تو میں اس کو توبہ کہتے ہی توبہ کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں،
اس لیے عزیز و دوستو ایسا ہونا چاہیے کہ ان دنوں میں ہم سے اگر کوتاہی بھی ہوئی ہے تو کوتاہی ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ کی بارگاہ ایسی ہے کہ اللہ توبہ کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کے بعد اپنی بات کو پوری کر لوں گا، کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ للہ فرحا اشد فرحا بتوبت عبدہ حین یتوب، کہ حق تعالی شانہ اپنے بندے کی توبہ سے، جب بندہ اللہ کی طرف توبہ استغفار کرتا ہے اور رجوع کرتا ہے اور اللہ کی طرف تو ایسا خوش ہوتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے جیسا کہ تم میں سے ایک آدمی۔ اللہ کے رسول اپنے جو قریب میں اس زمانے کے لوگ تھے ان کو مثال دے کر بتلاتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی اونٹنی پر عرب کے ریگستان میں سفر کر رہا تھا، اور عرب کے ریگستان میں اونٹنی پر سفر کرنا یعنی پانی وغیرہ سب سامان ہوتا ہے، اور حد بصر اور نور نظر تک آدمی کو کیا ہے، وہ ریگزار ہی نظر آتا ہے، ریت ہی ریت نظر آتی ہے، کچھ بھی دکھتا نہیں ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، وہ ایسے وقت میں کوئی نہ پانی ہوتا ہے، سارا جو کچھ ہوتا ہے اونٹنی پر ہوتا ہے۔ وہ آدمی ایک جگہ پر ٹھہرتا ہے اور ٹھہر کر اپنی اونٹنی کہیں باندھتا ہے، اور باندھنے کے بعد وہ تھوڑی دیر لیٹتا ہے۔ جب لیٹ کر اٹھتا ہے کہ اس کی اونٹنی غائب، اس کی اونٹ اس کا غائب ہو چکا ہے۔ اب وہ اس اونٹنی کے اوپر اس کا زندگی کا سامان ہے۔ اس میدان اور اس ریگستان سے نکلنے کے لیے بھی اس کو اونٹنی کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ وہ تو چل چل کر تھک جائے گا۔ ریت میں آدمی چلتا کتنا ہے، بہت نہیں چل پاتا۔ تو وہ آدمی اپنی اونٹنی کو ادھر تلاشتا ہے، ادھر تلاشتا ہے، ادھر تلاشتا ہے، ملتی نہیں ہے۔ وہ آدمی تھکا ہارا جہاں سے اونٹنی گم ہوئی تھی وہاں آ کر سو گیا۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ تو وہ ایک دم کود کر اس اونٹنی کو پکڑتا ہے، اور اس کی اس وقت خوشی کیسی ہوگی، اس کی خوشی کیسی ہوگی، کیونکہ وہ تو زندگی سے نا امید ہو کر سویا وہ لیٹا ہوا تھا کہ اب تو یہاں ہمیں مرنا ہی مرنا ہے۔ اب تو اس کا کھانا بھی آ گیا، اس کا پینا بھی آیا، اور اس کو اپنے گھر پہنچنے کا سامان بھی آ گیا۔ تو اس وقت جو وہ خوش ہوگا، اس آدمی کی خوشی سے زیادہ حق تعالی شانہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ اپنی بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کیا خوش ہوتے ہیں۔ یہ آدمی مارے خوشی کے وہ کیا بول رہا ہے، جیسے بہت سی مرتبہ آدمی کیا ہے، خوشی کے وقت کیا بولتا ہے معلوم نہیں ہوتا ہے، غم اور خوشی کے وقت آدمی کیا بولتا ہے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت مسلم شریف کی روایت میں، کہ وہ آدمی مارے خوشی سے یہ بولتا ہے کہ اللہم انت ربدی انت عبدی وانا ربک۔ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یعنی مارے خوشی کے الٹا بول رہا ہے، اتنا وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ حق تعالی شانہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے اللہ کی درگاہ بڑی درگاہ ہے، یہ نا امیدی کی درگاہ نہیں ہے۔ اس لیے عزیز و دوستو ان وقت کی قدر کریں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ، اس میں دو باتیں گویا کہ میں نے کہی، ایک تو یہ کہ جو توفیق ہوئی اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ کی نعمت عطا کریں، نعمت کا شکریہ ادا کریں کہ تو نے توفیق دی ورنہ میرے بس میں نہیں تھا۔ بہت سے بیچارے ایسے بندے ہیں جو اس کی قدر نہ کر سکے، اور جو ہوا ہے اس کو قبول کریے، اللہ سے دعا کریں، اور جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے ان کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور جن سے نہ ہوا ہو وہ بھی کیا ہے اللہ کی درگاہ میں کیا ہے رجوع کرے۔ حق تعالی شانہ ہمیں ما بقیہ دنوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔